أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فجر کے وقت اور 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ فرمایا والفجر ولیال عشر، فجر کے وقت کی قسم ہے اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ولیال عشر، 10 راتیں جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، ان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ فضیلت والی، اہمیت والی اور وہ راتیں جن کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، یہ کون سی راتیں ہیں؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہے یہ عشرۃ ذی الحجہ، یہ ذو الحجہ کے مہینے کے پہلے 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ تو گویا کہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو ذو الحجہ کا مہینہ ہے، ویسے بھی یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس میں حج کی بہت بڑی عبادت سر انجام دی جاتی ہے، اور اسی میں عرفہ کا دن بھی آتا ہے۔ اسی کے اندر یوم النحر، جس کو یوم الحج الاکبر کہتے ہیں، حج اکبر کا دن، وہ بھی اسی ذو الحجہ کے اندر آتا ہے۔ ایام تشریق بھی ذو الحجہ کے اندر آتے ہیں۔ قربانی کا عمل ہے، قربانی کی عبادت بھی اسی عشرہ ذو الحجہ کے اندر آتی ہے۔ تو اس اعتبار سے ذو الحجہ کے پہلے 10 دن سال بھر کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، بلکہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ آپ علیہ الصلوۃ نے فرمایا دنوں میں سے کوئی دن ایسے نہیں ہیں کہ ان میں کیا جانے والا نیکی کا کوئی عمل احب الی اللہ من هذه الایام العشر، سال بھر کے دنوں میں سے کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں کیا جانے والا نیکی کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے اندر کیے جانے والے نیکی کے کسی بھی عمل سے زیادہ محبوب ہو۔ باقی سال کے اندر اور کوئی دن ایسے نہیں جن کے اندر کی جانے والی نیکی اللہ کو زیادہ محبوب ہو ان عشرہ ذو الحجہ کے اندر کی جانے والی نیکی سے۔ سب سے زیادہ افضل دن ہے نیکی کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے۔ کئی افراد کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ رمضان کا مہینہ تو سب سے زیادہ افضل ہے۔ رمضان کا پورا مہینہ باقی 11 مہینوں سے افضل ہے۔ اس کے اندر قیام اللیل بھی ہے، دن کا روزہ بھی ہے۔ مجموعی اعتبار سے رمضان کا مہینہ، کیونکہ اس میں قرآن مجید کا نزول بھی ہوا ہے، اس میں رمضان بھی ہے، روزہ بھی ہے، اس میں قیام بھی ہے، تو وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے۔ لیکن اگر دنوں کی بات کریں تو جیسے جمعہ کا دن باقی 7 دنوں میں سب سے افضل دن ہے، تمام 7 دنوں کے اندر سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، اسی طرح اگر راتوں کی بات کریں تو سب سے زیادہ افضل راتیں
قدر کی راتیں ہیں، لیلۃ القدر کی رات سب سے افضل ہے پورے سال کے اندر، وہ ایک ہی رات ہے، وہ بدل بدل کر 21 کو، 23 کو، 25 کو، 27 کو، 29 کو رمضان کی ان طاق راتوں میں آ سکتی ہے، لیکن وہ ایک ہی رات ہے، وہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ لیکن اگر دنوں کی بات کی جائے تو اللہ تعالی نے والفجر ولیال عشر کے اندر جس کی تفسیر عبداللہ ابن عباس نے یہ بیان کی کہ یہ 10 راتوں سے مراد عشرہ ذوالحجہ ہے، تو یہ دنوں کے اعتبار سے سب سے افضل ترین دن ذوالحجہ کے دن بنتے ہیں، اور صحیح بخاری کی حدیث کے اندر بالکل اس بات کی وضاحت آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح طریقے سے بتا دیا کہ ما من ایام، کوئی اور دن ایسے ہیں ہی نہیں، العمل الصالح فیہن، جن دنوں کے اندر کیا جانے والا نیکی کا عمل احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ تقرب کا ذریعہ ہو، من ہذہ الایام العشر، ان 10 دنوں کی نسبت سے، ان 10 دنوں کے مقابلہ کے اندر اور کوئی دن سال بھر کے اندر ان 10 دنوں سے افضل نہیں ہے، نیکی کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تقرب کے اعتبار سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، آپ فرما رہے ہیں کہ ان 10 دنوں کے اندر کیا جانے والا نیکی کا عمل باقی سال بھر میں کیے جانے والے کسی بھی دن کے اندر کوئی بھی عمل ہو، وہ ان 10 دنوں کے نیکی کے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کرنا بھی ان دنوں کے نیکی کے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کرنا بھی ان 10 دنوں کے اندر کیے جانے والے نیکی کے کسی عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم یرجع منه بشیء، ہاں آپ نے فرمایا ایک مجاہد، ایک غازی جو عام دنوں کے اندر غزوہ اور جہاد کرنے کے لیے نکلا، اپنا مال لے کر، اپنا آپ لے کر، جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دی، مال بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، غزوہ کے لیے نکلا، جہاد کے لیے نکلا، نہ مال بچا کے لایا نہ جان بچایا، سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام دنوں کے اندر کیا جانے والا اس شہید کا، اللہ کے راستے میں جان مال قربان کرنے والے مجاہد کا عمل تو ان دنوں کے نیکی کے عمل کا مقابلہ کر سکتا ہے، باقی عام جہاد بھی ان دنوں کے نیکی کے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ جو 10 ذوالحجہ کے 10 پہلے 10 دن ہیں، ان کی کتنی فضیلت ہے، کتنا عمل ہے، کتنا اجر و ثواب ہے، یہ کتنے اہمیت والے دن ہیں۔ یہ سستی دکھانے کے دن نہیں، یہ چاقو چوبند ہونے کے دن ہیں۔ جیسے رمضان کے اندر آپ مستعد ہوتے ہیں نیکی کے لیے، جیسے آپ آخری رمضان کے عشرے کے اندر مستعد ہوتے ہیں، جیسے آپ قیام اللیل کے لیے تیار ہوتے ہیں رمضان کے اندر، روزہ رکھتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، یہ جو 10 دن ہے یہ علی الاطلاق باقی سال بھر کے تمام دنوں سے افضل ہے۔ یہ کوئی عام دن نہیں ہے، ان کے اندر نفلی عبادت کریں زیادہ سے زیادہ، ان دنوں کے اندر صدقات کریں، نفلی صدقات کریں زیادہ سے زیادہ، ان دنوں کے اندر نفلی روزہ رکھا جا سکتا ہے 10 ذوالحجہ کو چھوڑ کر، کیونکہ وہ عید کا دن ہے۔ ان دنوں کے اندر حج ہوتا ہے، جو حج نہیں کر رہے وہ نفلی نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، ذکر اذکار، تسبیح، اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، درود پاک پڑھنا، ان چیزوں کی کثرت کریں، اپنے گناہوں کو کم کریں، اپنے اوپر ظلم کرنے کو کم کریں۔ اپنے اوپر ظلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو، معصیت ہو، فرائض کو چھوڑا جائے، حرام کاریوں کا ارتکاب کیا جائے۔ یہ بہت قیمتی دن ہے، بہت قیمتی دن۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عشرہ ذوالحجہ کے اندر لوگوں کے پاس جاتے، بازاروں میں جاتے،
ان کو ترغیب دیتے نیکی کرنے کی، اللہ کا ذکر کرنے کی۔ اتنی اہمیت ہے ان 10 دنوں کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی بہت اہمیت بیان کی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ذوالحجہ کا چاند طلوع ہونے والا ہے کچھ دن کے بعد۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمیں اس کے لیے تیار ہونا ہے، ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ ہمیں ان 10 دنوں کو ضائع نہیں کرنا، ان 10 دنوں کے اندر خوب نیکی کمانی ہے، خوب اجر کمانا ہے۔ حج پہ نہیں جا سکے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے، لیکن حج پہ نہیں جا سکے، حج تو صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ عشرہ ذوالحجہ تو ہر سال آئے گا، ہر بندے کے لیے آئے گا، غریب کے لیے بھی آئے گا، امیر کے لیے بھی آئے گا، مریض کے لیے بھی آئے گا، مسافر کے لیے بھی آئے گا۔ ہر شخص عشرہ ذوالحجہ کی رحمتوں کو، برکتوں کو، نعمتوں کو، اجر و ثواب کو اکٹھا کر سکتا ہے، اپنے گناہ معاف کروا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کر سکتا ہے۔ ہر شخص یہ کام کر سکتا ہے۔ دوسری بات، عشرہ ذوالحجہ کے اندر ایک تو حج کا بہت بڑا فریضہ ادا ہوتا ہے، دوسرا عشرہ ذوالحجہ کے اندر قربانی ہوتی ہے، یعنی عشرہ ذوالحجہ کے آخری دن کے اندر قربانی ہوتی ہے 10 ذوالحج کو، یوم النحر، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھو اور قربانی کرو، نحر کرو۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ای اذبح یوم النحر، وانحر کا معنی یہ ہے کہ یوم النحر کو 10 ذوالحج کو قربانی کے دن، عید الاضحیٰ کے دن اللہ کے لیے جانور ذبح کرو۔ یہ ایک شعیرہ ہے اسلام کے شعائر میں سے۔ حجاج کے لیے قربانی ہے کہ ان پر فرض ہے، لازم ہے حج تمتع کرنے والے پر یا حج قران کرنے والے پر، لیکن عام مسلمانوں کے حق کے اندر یہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے، بہت تاکیدی سنت ہے۔ جس بندے کے پاس استطاعت ہو وہ قربانی ضرور کرے، اس کی عام ضروریات ذاتیہ سے زائد اس کے پاس مال موجود ہے تو وہ قربانی ضرور کرے۔ پھر دوسری بات، کچھ لوگوں نے کہا کہ قربانی فرض ہے، اچھا کوئی بات نہیں ہے، پھر کہا کہ فرضیت کا کوئی نہ کوئی معیار ہونا چاہیے۔ معیار کیا مقرر کیا؟ کسی نے کہا کہ جو بندہ سونے کا نصاب زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہے نا، اس پر قربانی کرنا واجب۔ بھئی یہ کہاں سے آ گیا؟ قربانی کا سونے کے نصاب کے ساتھ، زکوٰۃ کے نصاب کے ساتھ ہونے کا کوئی تعلق نہیں۔ قربانی کا تعلق ہے اس بات کے ساتھ، آپ اس کو سنت مؤکدہ قرار دیں یا آپ اس کو فرض قرار دیں۔ جس بندے کے پاس اپنی عام ضرورت، گھر بار کی ضرورت کے علاوہ کوئی اضافی مال موجود ہے جس سے ایک قربانی خریدی جا سکتی ہے یا ایک قربانی کے اندر شریک ہوا جا سکتا ہے اونٹ اور گائے کے اندر، تو وہ شخص قربانی کر لے گا۔ وہ زکوٰۃ کا نصاب اس کے پاس موجود ہو، سونے کی صورت میں یا چاندی کی صورت میں، اس کا کوئی تعلق قربانی کے ساتھ نہیں ہے۔ قربانی کا حج کا تعلق زکوٰۃ کے نصاب کے ساتھ نہیں ہے، قربانی کا تعلق زکوٰۃ کے نصاب کے ساتھ نہیں ہے۔ بھائی جب زکوٰۃ دینے کی باری آئے گی پھر دیکھیں گے کہ بھائی زکوٰۃ کا نصاب ہے تو زکوٰۃ دے گا، اگر زکوٰۃ کا نصاب نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا قربانی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں۔ کیا مقروض شخص قربانی کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے مقروض شخص قربانی۔ ایسا مقروض شخص جو پیسے اس بات کے لیے جمع کر رہا ہے کہ اس نے عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے، اپنے مقرض کو اس نے قرض ادا کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ شخص قربانی نہ کرے، کیونکہ اس کے پاس جو پیسے ہیں اصل میں وہ کسی کی امانت ہیں، اس کے اپنے پیسے ہیں نہیں۔ قرض کا یہی ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ کسی سے قرض لیتا ہے، اس کے پاس جو مال ہوتا ہے وہ اس کی ملکیت نہیں ہوتا، وہ صاحب قرض، مقرض جو اس مال کا مالک ہے اس کے لیے جمع کر رہا ہے تنگی کے ساتھ، تو ظاہر ہے اس پر نہ قربانی ہوگی، نہ زکوٰۃ ہوگی، نہ حج ہوگا، کیونکہ یہ شخص مال کا مالک نہیں ہے۔ لیکن کچھ قرض ہوتے ہیں جن کو ہم گردشی قرضے کہتے ہیں، کاروباری لوگ، ایک بندہ کروڑوں روپے کے پراپرٹی کا،
دکان کا فیکٹری کا مالک ہے اور اس کے ساتھ لاکھوں روپے کا اس کے اوپر قرض بھی ہے، اس نے مارکیٹ میں لوگوں سے پیسے دینے بھی ہیں، لوگوں کے لینے بھی ہیں. اب ایسا بندہ بھی کہتا ہے بھائی حج کرو، کہتا ہے بھائی قرض بڑا چڑھا ہوا ہے، 4 کروڑ روپے کی پراپرٹی ہے، 2 کروڑ روپے کا قرض چڑھا ہوا ہے، پھر بھی 2 کروڑ روپیہ تیرے بینک کے اندر بچتا ہے، تیرے اکاؤنٹ کے اندر. تو یہ جو بہانے بازیاں ہیں، بندہ اپنے نفس کو بیوقوف بنا سکتا ہے، کسی مفتی کو بیوقوف بنا سکتا ہے کہ میرے اوپر حج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو ایسا بندہ جو ضرورت کے لیے قرض لیتا ہے اور وہ غنی شخص ہے، اس کے پاس وسائل موجود ہیں. کسی بھائی کی بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے، اس کی کوئی پیمنٹ آنی تھی، کوئی پیسے آنے تھے، وہ سٹک ہو گئے، کسی جگہ پر رک گئے، جامد ہو گئے، اکاؤنٹ سیل ہو گیا کسی وجہ سے، اس کے اکاؤنٹ کے اندر کوئی 50 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے، حکومت نے اس کا اکاؤنٹ بند کر دیا، کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی پیمنٹ پھنس گئی. اب وہ شخص کسی شخص سے قرض لے کے 20,000 30,000 لاکھ 2 لاکھ روپیہ لے کے قربانی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ غنی شخص ہے. جیسے ہم دنیا بھر کی باقی ضروریات قرض لے کے پوری کر سکتا ہے غنی شخص جو قرض ادا کر سکتا ہے، تو ایسا ہی شخص اس سنت عمل کو بھی اس نیت پر پورا کر سکتا ہے کہ میرے پاس مال ہے، اپنا مکان ہے، اپنی دکان ہے، ہاں اس وقت میرے پاس ان کیش مال موجود نہیں ہے، تو میں کسی کو کہوں یار لاکھ روپیہ میرے اکاؤنٹ میں بھیجنا یا مجھے پکڑانا، میرے اکاؤنٹ کے اندر اکاؤنٹ میرا منجمد ہو گیا ہے، تو جب یہ معاملہ حل ہوگا تو میں آپ کو دے دوں گا. تو ایسا کہنا کہ قرض لے کے قربانی نہیں ہوتی، مقروض پہ قربانی نہیں ہوتی، بالکل جو مقروض ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ پہلے اپنا قرض ادا کرے، کیونکہ قرض کا ادا کرنا لازم ہے، فرض ہے. لیکن ایسا مقروض شخص جس کے پاس مال کے وسائل موجود ہیں، اس کے پاس پیسے ہیں بھی، اس نے دینے بھی ہیں، اس نے لینے بھی ہیں، کاروبار کے تجارت کے گردشی قرضے، ان کو بہانہ بنا کے نہ قربانی کو ترک کرنا چاہیے، نہ زکوٰۃ کو ترک کرنا چاہیے، اور نہ حج کو ترک کرنا چاہیے. یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے، ہم اس کی نیت کے اوپر معاملہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ، اپنے آخرت کے ساتھ کتنا مخلص ہے. باقی بہانے بنانے والے تو بہانے بناتے ہیں. تیسرا مسئلہ یہ ہے، کہتے ہیں بھائی قربانی کرنے سے، اتنے جانور قربان کرنے کی نسبت بھائی کسی غریب، کسی فقیر، اس کو گھر بنا کے دے دیں، کوئی کسی کی غریب مسکین کسی یتیم بچی کی شادی کر دیں، یہ بہت اچھے عمل ہیں. آپ غریبوں کو گھر بھی بنا کے دیں، آپ پانی کے نل بھی لگائیں، آپ تھر پارکر کے اندر جا کے کنویں بھی کھدوائیں، آپ سبیل بھی لگائیں پانی کی، آپ یتیموں کے اخراجات بھی چلائیں. لیکن وہ آپ کو یتیموں کے اخراجات، فقیروں کے اخراجات، ایک یتیم بچی کی شادی کرنے کا ثواب ملے گا. قربانی ایک شعیرہ ہے، ایک شعار ہے، ایک عبادت ہے. قربانی کی جگہ پر کوئی اور عمل کریں گے تو قربانی کا ثواب نہیں مل سکتا. قربانی کی جگہ پہ قربانی کرنی ہوگی. تو بھائی چیزوں کو آپس میں ٹکرائیں نہیں. یہ سارے عمل فقراء، مساکین، ان کا خیال رکھنے کا بھی اسلام نے حکم دیا ہے. یہ بھی سارے عمل کریں اور اس کے ساتھ قربانی بھی کریں. کہ آپ آئی فون اب کون سا چلا 16 پرو میکس، وہ لیتے وقت سوچتے ہیں کہ یتیم بچی دی شادی کر دیں دے تے کنے کوئی جے پی ٹی اے پرووڈ ہوئے تو میرا 6-7 لاکھ دا تے ہونا ہے نا. ٹھیک ہے نہیں گل 1 TB دا ہے تے اے 7 لاکھ دا موبائل لین لگیاں تے سی بھی گڈی کروڑ روپے دی لین لگیاں تے فارچونر لین لگیاں، ٹھیک ہے تے V8 لین لگیاں. اس ٹائم نہیں سوچا یتیم بچی دی شادی کرا دیاں. تے جے اللہ واسطے ایک جانور ذبح کرنا ہے تے کہندا یتیم بچیاں دی شادیاں ہی کرا دینا. وہ تسی یتیم بچیاں دی شادیاں کرایا کرو، قربانی دے دناں وچ بھی کرایا کرو تے عام دناں وچ بھی کرایا کرو تے قربانی بھی کریا کرو، اللہ دے حق بھی پورے کریا کرو تے بندیاں دے حق بھی پورے کریا کرو. اے دوواں چیزاں نوں ملا کے توازن نال چلیا کرو، ایک پاسے ڈگ نہ جایا کرو. وہ سمجھ آئی گل دی؟ کچھ باتیں میں نے بیان کر دی تھی، ان کا تکرار نہیں چاہتا، لیکن قربانی کے اندر سب سے پہلے عید کی نماز پڑھنی ہے، پھر قربانی کرنی ہے. برا بن عازب کی حدیث پچھلے خطبے میں بیان کر چکا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے نماز عید سے پہلے قربانی کر دی، جانور ذبح کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کوئی قربانی نہیں ہے. یہ گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے بھیجا ہے، حلال گوشت ہوگا، اس کو جا کے کھا لے کھلا لے، لیکن اس کی قربانی نہیں ہے. عید کی نماز سے پہلے اگر ادا کرے گا. یہ حدیث صحیح بخاری مسلم کے اندر موجود ہے.
قربانی کے بارے میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حدیث آتی ہے، یہ اہم حکم ہے، اس کو پھر بیان کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا دخلت العشر واراد احدکم ان یضحی فلا یمسن من شعرہ وبشرہ شیئا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، جب ذوالحجہ کا چاند طلوع ہو جائے اس کے بعد وہ اپنے جسم سے بال ناخن نہ کاٹے ذوالحجہ کا چاند طلوع ہونے کے بعد۔ تو لہذا جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے، قربانی خریدنے کا، آپ چاہے وہ آخری رات جا کے خریدے، آخری دن خریدے، قربانی کرنے کا جو ارادہ کر چکا ہے وہ شخص اپنے بال ناخن نہیں کاٹے گا۔ ہاں اگر کسی بیماری کی وجہ سے سر میں کوئی زخم ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، سٹیچنگ ہونی ہے، سرجری ہونی ہے، تو اس کے لیے بال ناخن کچھ کاٹنا پڑ جاتا ہے، تو اس کے لیے کوئی کفارہ، کوئی دم، کوئی گناہ، کوئی ثواب کے اندر نقص نہیں آئے گا۔ ایک دوسرا مسئلہ، ایک بندے کے پاس پیسے نہیں تھے، ارادہ نہیں تھا قربانی کرنے کا، تو اس نے تو بال ناخن کاٹنے کی پابندی نہیں کی، لیکن عید سے ایک دن پہلے، 2 دن پہلے، یا عید کے دن، یا عید کے دوسرے تیسرے دن بھی، چوتھے دن تک قربانی ہو جاتی ہے، اس کے پاس کہیں سے کوئی پیسے آ گئے اور پہلے 10 دن اس نے بال ناخن کاٹنے کی پابندی نہیں کی تھی کیونکہ پہلے اس کا ارادہ نہیں تھا، اب اس کے پاس پیسے آ گئے، مال آ گیا اور قربانی کرنے کا اب ارادہ کر رہا ہے، تو کیا وہ اس بندے کی قربانی ہو جائے گی؟ بالکل 100% قربانی ہو جائے گی، کیونکہ اس کا پہلے ارادہ نہیں تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، نیت نہیں تھی۔ اب وہ جا کے 9ویں دن، 10ویں دن، 11ویں، 12ویں، 13ویں دن جب ارادہ کرتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب اس کی قربانی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس نے پہلے 10 دنوں میں بال ناخن کاٹنے کی پابندی نہیں کی ہے، تو وہ اس بندے کے اوپر پابندی نہیں ہوگی۔ وہ جب ارادہ کرے گا، اگر وہ 6 تاریخ کو اس کا پہلے ارادہ نہیں تھا، کوئی امکان ہی نہیں تھا، پہلے امکان ہی نہیں تھا، پیسے ہی نہیں تھے اس کے پاس، وہ سمجھتا تھا میں نہیں کر سکتا بھائی، میری استطاعت میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی، اس کے پاس کوئی پیسے آ گئے، مال آ گیا، تو اب ارادہ کر رہے، تو اگر تو عشرہ ذوالحجہ سے پہلے ہے، 2، 3، 4، 5 تاریخ کو ارادہ بن گیا تو اس کے بعد بال ناخن کاٹنے کی پابندی کر لے۔ جو بندہ قربانی نہیں کر سکتا، ارادہ نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو وہ شخص کیا کرے؟ وہ شخص بھی ثواب کو حاصل کر سکتا ہے۔ وہ کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ ہر شخص قربانی کے ثواب کو، اجر کو حاصل کر سکتا ہے کہ وہ 10 ذوالحج کو عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے بال اور ناخن کاٹ لے۔ میری بات سمجھ آتی ہے؟ عام بندہ فقیر ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، یا استطاعت نہیں ہے، ہر سال کرتا ہے، اس سال استطاعت نہیں ہے، وہ بھی قربانی کے ثواب کے اندر شریک ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک شخص آیا، اس نے آگے کہا یا رسول اللہ یہ میرے پاس ایک بکری ہے، یہ گھر کا دودھ دینے کے لیے داجن بکری ہے، گھر کے لیے رکھی ہے، اور بچوں کا دودھ وغیرہ پورا ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عید کی نماز ہو، 10 ذوالحجہ ہو، یوم النحر ہو، لوگ اپنے جانور قربان کریں گے، تو اس بکری کو قربان نہ کر، گھر کا دودھ، گھر کا سسٹم خراب ہو جائے گا، لہٰذا آپ ایسا کرو کہ آپ 10 ذوالحجہ کو عید کے بعد اپنے بال اور ناخن کاٹ لینا، تو یہ تیری پوری ذاکت تمام اضحیت کا، یہ تیری پوری قربانی کا تجھے ثواب مل جائے گا۔ 10 ذوالحجہ کو بال ناخن عید کے بعد کاٹ لینے ہیں، پہلے کاٹنے نہ کاٹنے کی اس پر پابندی نہیں ہے کہ وہ پہلے کاٹے یا نہ کاٹے، ہاں 10 کے بعد، عید کے بعد کاٹ لے، اللہ تعالیٰ اس کو قربانی کا ثواب عطا فرما دے۔ اچھا جی، 4 عیب بیان کیے تھے پچھلے خطبے کے اندر، وہ 4 عیب اہم ہیں۔ کانا جانور بالکل قربانی میں قربان ہی نہیں ہو سکتا، لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو قربانی میں جائز ہی نہیں ہے، ایسا مریض جانور جس کی بیماری واضح کوئی بیماری ہو قربانی میں جائز ہی نہیں ہے، ایسا لاغر بوڑھا عمر رسیدہ جانور جس کی ہڈیوں کے اندر گودا اور میخ ختم ہو جاتی ہے جائز ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آمرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये हुक्म दिया कुर्बानी के जानवर खरीदते हुए कि हम जानवर की आंखें और कान अच्छे तरीके से गौर से देख लें, खूब तहकीक कर लें, गौर से देख लें, जान कर कि कान तो कटा हुआ नहीं है, आंख को खराबी नहीं है, आंख के अंदर कोई ऐब तो नहीं है। तो इसका मतलब है कि आंख और कान इनको अच्छे तरीके से देख लेना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से है, यह जामे तिर्मिज़ी सुनन इब्न माजा के अंदर मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहा अन युदहा बिअज़बाइल क़र्न वल उदुन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कान कटा हुआ और सींग टूटा हुआ जानवर ज़बह करने से मना किया है। कान कटा हुआ और सींग टूटा हुआ, ये जो स्पीकर है ना, इसका ताल्लुक मेरी बहनों माओं के साथ हो सकता है। इस हाल च बैठे हुए लोगों वास्ते गल सुनाण वास्ते अजे तक मैनू इस स्पीकर की लोड़ पई नहीं, तो मैं अल्लाह नू वादा किया भाई अल्लाह मरण तक मैनू इहदी लोड़ पैण ना दे। मेरा अल्लाह ने कुदरती जो स्पीकर है वो अच्छा रखा हुआ है। इसकी मुहताजी किसके लिए है? बहनों के लिए। आपको बात सुनाने के लिए स्पीकर की जरूरत नहीं है। आप इस तरफ ना देखें स्पीकर से आवाज आ रही है ना आ रही है, समझ रहे हैं बात? हाँ, आपकी आवाज इंशाल्लाह वो आखिर तक भी जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला जो है वो और हमारे कुदरती स्पीकर को अच्छा कर दे। अस्बाइल कर्न, सींग टूटा हुआ, सींग टूटा हुआ और कान कटा हुआ जानवर करने से क्या किया है? मना किया। सईद इब्नुल मुसय्यब ताबई किबार ताबईन में से, वो कहते हैं कि अल अज़ब, सींग टूटा होने से या कान कटा होने से मुराद ये है अन निस्फ़ व मा फौक़ अन निस्फ़, आधा सींग आधा कान या उससे ज्यादा कटा हो तो उसको अज़ब कहते हैं। अगर कान के अंदर कोई सुराख हो गया या सींग लड़ते हुए, जानवर आपस में लड़ते हैं ना, तो सींग के अंदर कोई थोड़ा सा आपस में ऊपर से उतर जाता है तो वो मसला नहीं है। सींग जड़ से टूट जाए या सींग आधा या आधे से ज्यादा कट जाए, कान आधा या आधे से ज्यादा कट जाए या जड़ से कट जाए, तो ऐसा जानवर कुर्बान करना जायज़ नहीं है। थोड़ा बहुत सींग के अंदर या फिर कान के अंदर जख्म हो गया तो वो, जानवर का दुम कटा होना, जड़ से कटी हो, ये कोई ऐब नहीं है। अगर मुअन्नस जानवर है, गाय है, बकरी है, ऊंटनी है, उसके अगर थन वगैरह के अंदर कोई मसला है, ये कोई कुर्बानी में ऐब, भला क्यों? नबी पाक ने इनको बतौर ऐब का जिक्र ही नहीं किया। एक और अहम मसला, कुर्बानी के अंदर सिर्फ दोंदा जानवर जिसके दो दांत, दूध के दो दांत गिर चुके हों, नए दांत आए हों या ना आए हों, सामने के कम अज कम दो दांत, 4 दांत वाला हो, 6 दांत वाला हो, वो तो फिर शर्त से भी आगे चला गया ना। ये सही मुस्लिम की हदीस है मेरे भाइयों, याद कर लें। जाके उम्रे पूछ रहे होते हैं, कसाई उम्रे बता रहे होते हैं, व्यापारी उम्रे बता रहे होते हैं, ये 2 साल का है, 1 साल का है, घर में पाला है। भाई आप इन किसी बात पे कान ना धरें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना, ना तुम ज़बह करो मगर 2 दांता जानवर। मुसिन्ना ये सिन से निकला है, असन्ना युसिन्नो इस्नानन, इससे वाहिद मुअन्नस इस्म फाइल का सीगा आता है मुसिन्ना, तो इसको कहते हैं सल्बे माखज मादा इस्तेमाल होता है। सिन का मतलब है दांत, असन्ना का मतलब है दांत को गिरा देने वाला। क्या मतलब है? दांत को गिरा देने वाला। तो 2 दांता जानवर, जो दोंदा जानवर है वो करना है, इसके सिवा कोई जानवर ना करो। हाँ, दोंदे के ना करने की रुख्सत मौजूद है, इल्ला यासुर अलैकुम फतज़बहू जज़ाअतम मिनद्दान। हाँ, अगर तंगी हो जाए, जेब की तंगी भी हो सकती है। दोंदा जानवर महंगा होता है, पता है ना, दोंदा जानवर महंगा होता है। या फिर मंडी के अंदर शॉर्टेज हो जाए, दोंदा जानवर नहीं मिल रहा, फिर गाय का खीरा नहीं कर सकते, बकरी का खीरा नहीं कर सकते, ऊंट का खीरा नहीं कर सकते। फतज़बहू जज़ाअतम मिनद्दान, फिर भेड़ की नस्ल, ऊन वाला, भेड़ वाला, छतरा, मेंढा,
भेड़ की नस्ल में से आप खीरा जानवर कर सकते हो। एक तफसीर के मुताबिक 6 माह, और एक जो इमाम नोवी रहमहुल्लाह ने शरह सही मुस्लिम के अंदर बयान किया अहले लुगत से और शवाफे से, वो ये बयान करते हैं कि 1 साल उसकी कम अज कम उम्र होनी चाहिए। और वो भी कौन सी नस्ल में से? बोल के दसो। भेड़ की नस्ल में से, भेड़ की नस्ल में से। बकरी, ऊंट, गाय, ये तंगी के सूरत में भी इनका खीरा यानी दोंदे से कम उम्र का जानवर हो सकता। तंगी हो जाए, बंदे के पास इस्तिताअत नहीं है दोंदा जानवर खरीदने की, या फिर मंडी के अंदर शॉर्टेज हो गई, या दोंदा जानवर मिलता नहीं है, या मिलता है तो इतना महंगा मिलता है कि इंसान के पास इस्तिताअत नहीं है, तो फिर इस मुश्किल का हल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी सही मुस्लिम के अंदर फरमाया फतज़बहू जदातम मिनद्दान। उस सूरत के अंदर आप भेड़ की नस्ल में से दोंदा कर लो। एक और मसला, बगैर तंगी के भी मुतलक तौर पर भेड़ की नस्ल का दोंदा के बगैर जानवर करना भी मुतलक तौर पर जायज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल जाज़ाउ मिनद्दान यूफी मा यूफी मिनहु तनियो, भेड़ की नस्ल का खीरा जानवर भी उसी काम आता है जो आम दूसरे जानवरों से दोंदा जानवर जो काम देता है। तो भेड़ की नस्ल का बगैर किसी शर्त के, बगैर मजबूरी के भी भेड़ की नस्ल में से 1 साल का खीरा किया जा सकता है। कुर्बानी के अंदर कितने लोग शरीक हो सकते हैं? भाई बकरी हो, मेंढा हो, दुम्बा हो, जिसको हम छोटा जानवर कहते हैं, उसमें एक फर्द और एक घर की तरफ से एक कुर्बानी हो सकती है। एक फर्द और उसके अहलो अयाल सारे उसमें शामिल हो जाएंगे, एक कुर्बानी हो सकती है। गाय के अंदर 7 बंदे शरीक हो सकते हैं। अब हदीस के मतून नहीं पढ़ रहा वक्त की वजह से। दूसरी बात, ऊंट के अंदर भी 7 बंदे शरीक हो सकते हैं। कितने? 7। 10 वाली भी एक रिवायत आती है, लेकिन उस रिवायत को मालूल यानी उसमें इल्लत है, ज़ोफ पाया जाता है। मुहद्दिसीन ने उस पर कलाम किया है। जो सही तरीन रिवायत है सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से, वो बयान करते हैं नहरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमल हुदैबियत अल बुदनत अन सबअतिन वल बकरत अन सबअतिन। ये रिवायत मुअत्ता इमाम मालिक और सही मुस्लिम के अंदर 1318 नंबर है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं हुदैबिया के साल हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गाय भी 7 बंदों की तरफ से की और ऊंट भी 7 बंदों की तरफ से। ये पक्का ठक्का मसला है। हाँ, 10 की भी कौल भी मौजूद है, एक रिवायत भी मौजूद है, उस पर भी उलमा का फुकहा का अमल और फतवा मौजूद है, मैं उसका इनकार नहीं करता। लेकिन सबसे एहतियात वाला मसला ये सही मुस्लिम की हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुदैबिया के साल ऊंट भी 7 बंदों की तरफ से किया और गाय भी। एक घर के अंदर कितनी कुर्बानियां होनी चाहिए? एक घर के अंदर एक कुर्बानी, जिनका नफा नुकसान खर्च ये सारे मामलात एक हैं। उस घर का एक सरबराह है, यानी एक बाप है, उसके आगे बच्चे हैं, चाहे वो बच्चे शादीशुदा भी हों, मालदार भी हों। अगर उनके नफा नुकसान खरीदो फरोख्त सारा कुछ एक है, तो भाई एक कुर्बानी सारे घर की तरफ से किफायत कर जाएगी। हाँ, अफजल अगर वो घर का सरबराह अपनी तरफ से भी करता है, अपने बीवी बच्चों की तरफ से भी, हत्ता के छोटे बच्चों की तरफ से भी करता है, तो फिर ये अफजल हो जाएगा, जितनी मर्जी कुर्बानियां कर ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जातुल वदा में अकेले अपनी जात की तरफ से अकेले कितनी कुर्बानियां की? 100 कुर्बानियां की। तो एक बंदा अपनी तरफ से ज्यादा कुर्बानियां भी कर सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। और अपनी बीवियों की तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाय की कुर्बानी की, सही मुस्लिम में मौजूद है। तो बीवी की तरफ से, बच्चों की तरफ से, औलाद की तरफ से, भाइयों की तरफ से कुर्बानियां की जा सकती हैं। हाँ, लेकिन मसला ये है कि एक कुर्बानी सारे घर एक कुंबे की तरफ से किफायत कर जाती है, चाहे वो सारे मालदार हों। फिर वही मसला आ जाता है जो शुरू में बयान किया था, ज़कात का निसाब। कहता है बीवी के पास 20 तोले अपना सोना है, ओए ओदे कोले 20,000 तोले भी सोना आवे, जदों ओदे खामद ने कुर्बानी कर छड़ी तो ओदी तरफों भी हो गई, टेंशन लेने की जरूरत है। हाँ, अगर वो जो मैंने पहले बताया कि अगर वो ज्यादा कुर्बानियां करने जाएं तो बीवी अपनी तरफों भावें 50 कुर्बानियां कर ले, टेंशन नहीं है, वो सवाब ही मिलेगा।
ہم بات کر رہے ہیں کہ کتنی قربانی ایک گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جاتی ہے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مدینہ ہجرت میں میزبان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے مدینہ تو تمام صحابہ انصار کہہ رہے تھے میرے گھر میں ٹھہرے، میرے گھر میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری اونٹنی ہے، اے اللہ دے حکم تو بغیر نہ چل دی ہے تے نہ بہندی ہے۔ آپ نے فرمایا جہاں اللہ اس کو بٹھائے گا نہ بیٹھ جائے گی۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ کے گھر کے سامنے جا بیٹھ۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال ان کا ابو ایوب انصاری کی قبر کتنے پتہ ہے؟ ہاں جی بول کے دسو، جمعے چاہے ہو جی گل کرنا جائز ہے۔ ہاں شاہ بھائی، ترکی کے اندر، قسطنطنیہ کے اندر، استنبول کے اندر سیدنا ابو ایوب انصاری بندہ کتنے دا؟ مدینے دا، تے جا کے موت کتنے نصیب ہوئی ہے؟ قسطنطنیہ، کیونکہ نبی پاک کی حدیث تھی میری امت کا جو لشکر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا، استنبول پر اس کو فتح کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس سارے لشکر پر جنت کو واجب کر دی۔ ابو ایوب انصاری بڑھاپے کی عمر کے اندر چل رہے ہیں اور قسطنطنیہ ان کے دور کے اندر فتح نہیں ہوا۔ جب ان کی موت آئی ہے نا تو کہتے ہیں مجھے استنبول شہر کی دیوار کے اندر جا کے دفن کرنا تاکہ میں اس فضیلت کو حاصل کر سکوں۔ تو بہرحال ابو ایوب انصاری کہتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا بھائی ایک گھر والے نا ہر بندہ اپنے اور اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کرتا تھا، یہ رسول اللہ کے زمانے میں تھا۔ کہتے ہیں اب معاملہ اس طرح ہو گیا تفاخر کی وجہ سے لوگ کئی قربانیاں کرتے ہیں، گھر والے سارے کہتے ہیں، بچے بھی کہتے ہیں، بیوی بھی کہتی ہے، بھائی بھی کہتے ہیں میری طرف سے بھی قربانی کی جائے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بندہ اپنی طرف سے اور سارے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی قربانی کرتا تھا۔ ابو سریہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی مسئلہ، کہتے ہیں ایک بندہ اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کرتا تھا۔ اب معاملہ یہ ہو گیا ہے لوگوں کے پاس مال دولت آ گیا ہے تو عبادت کے اندر بھی تفاخر آ گیا ہے، اعتدال سے نکل گئے ہیں۔ کہتے ہیں اب اگر ہم زیادہ قربانیاں نہ کریں یبخلنا جیراننا، ہمارے پڑوسی ہمیں کنجوس سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اتنا مال دیا دیکھ قربانی کی ہے۔ بھائی عبادت کے اندر بھی توازن کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا رسول اللہ نے ایک دفعہ 100 قربانیاں بھی کی ہیں، زیادہ بھی کر سکتا ہے، لیکن بھائی دیکھیں باقی مصارف کا بھی خیال رکھیں۔ اس کو تفاخر کا اور دکھلاوے کا، ریاکاری کا، اتنا پیسہ بندہ اپنا حلال کا اگر بھرے اور دل کے اندر نیت اور دکھلاوا اور تفاخر اور بڑائی آ جائے کہ پورے شہر میں، پورے محلے میں، پورے خاندان میں سب سے اچھے جانور ہم لے کے آئے ہیں، اللہ کی قسم اتنی سی بات میل آنے سے نا وہ لاکھوں روپے کی قربانی برباد ہو کے رہ جائے گی۔ نیت اللہ کے لیے، انما الاعمال بالنیات، اللہ کے لیے قربانی کریں، زیادہ کریں یا کم کریں، اللہ کے لیے قربانی کریں، اللہ قبول فرمائے۔ اگلا ایک مسئلہ ہر سال ہی پوچھا جاتا ہے، میں ہر سال ہی بیان کرتا ہوں، اور امام مہدی علیہ السلام دے آن تک جب میں زندہ رہا تو میں بیان کر دے رہنے کہ بھائی قربانی 4 جانوروں کی ہوتی ہے، 5ویں کسی جانور کی قربانی اسلام میں ہے ہی نہیں۔ پہلا جانور ہے اونٹ، اونٹ کی تمام انواع، 1 کوہان والا ہو، 2 کوہان والا ہو، بختی ہو، اونٹ کی تمام انواع و اقسام کی قربانی جائز ہے۔ بکرا جو بالوں والا ہے اس کی تمام انواع و اقسام اس کی قربانی۔ تیسرا بھیڑ اون والا، اس کی تمام انواع و اقسام کی قربانی۔ اور چوتھے نمبر پر گائے نہیں کہنا، عربی دا لفظ بولنا ہے، البقرہ، البقر، بکر کی تمام انواع و اقسام کی قربانی۔ جنوں تسی پنجابی چ گاں آندے ہو او دی قربانی بھی جائز ہے، تے جنوں اسی پنجابی چ مجھ آہنے ہاں او بھی گاں دی قسم ہے، او دی قربانی بھی جائز۔ اس پر امت کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ آپ کسی صورت بھی بھینس کو گائے سے الگ کر سکتے، بلکہ فقہا نے، لغویوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو الجاموس ہے، الجاموس جس کو بھینس کہتے ہیں یہ گائے کی اعلیٰ ترین قسم ہے، دودھ کے اعتبار سے بھی اور گوشت کے اعتبار سے بھی یہ گائے کی اعلیٰ قسم۔ ظلم نہ کرو، بندہ سوال پوچھتا ہے اٹھ کے میرے کو، کہنا نبی پاک نے
مجھ دی قربانی کیتی ہے؟ میں کہا جی نبی پاک نے گائے دی البقر دی قربانی کرنا کی کیتا ہے؟ اجازت دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تہاڈی دیسی گاں دی قربانی دی کیتی ہے؟ وہ سائی وال دی کیتی ہے، وہ ولیتن دی کیتی ہے، جرسی نسل دی کیتی ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قانون بیان کر دیا کہ البقر ہے بقر، البقر کی تعریف میں جو مرضی اقسام آئے، چاہے بلتستان کا یاک آ جائے، یاک ویکھے نا بڑے بڑے واڑاں والا تے چنگے بڑے سنگ ہوندے نے، وہ یاک جو عربی میں وائے کے ساتھ یاک انگریزی میں پڑھتے تھے پہلے کلاس دی کتاب دے اندر، وہ یاک بھی گائیں، وہ بلتستان دی گائیں۔ ہن تواڈے پنجابی نہ کرن، وہ آکھن اسی تے اینوں گاں سمجھدے ہی نہیں، نبی پاک دے کہن دا وہ مطلب نہیں جنوں پنجابی گاں آکھن گے صرف وہی قربانی ہو سکتی۔ سمجھ آئی؟ بقر کی تمام قسمیں، چاہے اس کو آپ گائے کہتے ہیں، چاہے بھینس کہتے ہیں، چاہے یاک کہتے ہیں، چاہے کچھ بھی کہتے ہیں، ان سب کی قربانی جائز ہے۔ اس میں بھی 7 حصے جائز ہیں، لازم نہیں ہے، جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی کوئی مسئلہ رہ گیا تو آپ بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم